اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ. سب ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آگے آگے آ جائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم لوگ نیو ایئر میں داخل ہو گئے. ہم سب کے لیے اللہ مبارک کرے. نیا سال محرم الحرام. یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام. محرم الحرام دونوں کے معنی آتے ہیں عزت، شرافت، منقبت، دولت، مغفرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محرم مہینے میں داخل کیا. اب محرم مہینے میں ایک نیا سال، تو کہو انشاءاللہ نیا انقلاب. بولو نیا سال تو نیا انقلاب. تو کیا کرنا ہے محرم مہینے میں، وہی مجھے آپ کو بتانا ہے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو محرم مہینے کا جب چاند آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا پڑھتے، صحابہ کو دعا پڑھاتے، اور صحابہ کو کہتے کہ اپنے بیوی بچوں کو دعا پڑھائے. وہ دعا پہلے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ ایک سنت زندہ ہو جائے. یہ سنت زندہ ہو جائے، اور ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور دعا یہ میری بتائی ہوئی یا آپ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے. اس لیے یہ دعا میں 4 باتیں ہیں. بولو یہ دعا میں کتنی باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ یعنی یہ صرف سال بھر نہیں، زندگی بھر کی ضرورت ہے. پہلی بات، اللہ میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما لے. اللہ میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت. دوسری بات، اللہ جان، مال، آبرو، بیوی، بچے، مطلب امن، چین، سکون عطا فرما دے. اور نمبر 3، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تو راضی. اور نمبر 4، اللہ شیطان کے دھوکے سے، آج کل یہ موبائل وغیرہ کے دھوکے سے اللہ میری حفاظت فرما دے. تو یہ دعا اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یہ دعا مانگتے رہنے کا پورے محرم مانگنے کا. سال بھر اللہ تعالیٰ یہ چاروں نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. دعا تھوڑی لمبی ہے، آپ پڑھو میرے ساتھ میں. اللہم، آرام سے پڑھو. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھی اور پڑھائی، جس کا ترجمہ یہ: اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، بولو آمین۔ اللہ جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بولو آمین۔ اللہ تو راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے، بولو آمین۔ تو میرے دوستو، ایک تو یہ دعا پڑھنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو کلمے کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ ہم کتنے زمانے سے پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل میں یقین نہیں آتا۔ میرے پیارو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت پیارا ہے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ایک نئی چیز بتاؤ، بہت پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حارثہ، بولو نام، بولو حضرت، پورا نام ہے حضرت حارثہ بن ابی اوفا۔ آپ اتنا لمبا یاد نہ رکھو، حضرت حارثہ۔ یہ مدینہ پاک میں گھر میں رہتے تھے، بولو مدینہ پاک میں ایک گھر میں رہتے تھے۔ ان کے بازو میں جو ان کا پڑوسی تھا وہ عیسائی، بولو پڑوسی تھا وہ عیسائی، نصرانی۔ یہ بار بار ان کو جا کر کہتے تھے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ایک دن یہ حضرت حارثہ، صحابی ہے حضرت حارثہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے پڑوس میں گئے تو دیکھا کہ پڑوسی بہت بیمار ہے، آخری حالات میں ہے، اب کوئی بچنے کی امید نہیں، تو یہ اس کے پاس گئے، اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور کہا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ۔ تو وہ عیسائی نصرانی وہ کہتا کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا؟ کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا؟ کیونکہ میری ابھی طاقت نماز کی تو ہے نہیں، شریعت پہ عمل کرنے کی طاقت تو نہیں ہے، کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا؟ تو حضرت حارثہ بہت خوش ہو گئے، کہا کلمہ پڑھ لے جنت۔ ارے بولو کلمہ پڑھ لے، آواز سے بولو کلمہ پڑھ لے۔ وہ نصرانی عیسائی تھا، کہا نا میرے کو جنت کے اوپر کچھ چاہیے، جنت کے اوپر کچھ چاہیے۔ تو حضرت حارثہ کہنے لگے بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو جنت ملے گی، اب تو جنت کے اوپر مانگتا ہے، وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا جنت کے اوپر کا مطلب ہے میرے کو اللہ کا دیدار چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کا دیدار، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، بولو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت، کیونکہ جنت مکان ہے اور اللہ کا دیدار مکین ہے، اور مکین کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کچھ میرے بندے ہوں گے، بہت تر و تازہ بندے ہوں گے اور وہ میرا دیدار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں کچھ میرے بندے ہوں گے جن کو سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا دیدار، بولو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کا دیدار چاہیے، بس اتنا کہا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ تو جاتے جاتے جنت نہیں مانگا بلکہ جنت کے اوپر اللہ کا دیدار مانگا، اور زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی روزہ رکھا نہیں، کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کبھی حج نہیں کیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، کیا ہوگا معاملہ کیا ہوگا؟ خیر حضرت حارثہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کفن دفن ہو گیا۔ کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت حارثہ کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، تو میں نے کہا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جیسے میری روح کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، اللہ میری روح کو عرش پر لے گیا، اور اللہ نے کہا میرا بندہ تو نے محبت سے کلمہ پڑھا تھا، لے میرا دیدار بھی کر لے اور تو مجھ سے راضی بھی ہو جا۔ میرے پیاروں کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، لیکن میرے پیاروں یہ کلمے میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو حل کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ دیکھو یہ جو بارش ہو رہی ہے، بولو کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، یہ بارش ہم کو کیا بتاتی ہے؟ کیا بتاتی بارش؟ کیا ابھی آپ باہر جائیں اور آپ کا جی چاہتا ہو کہ بارش آنا چاہیے، اور آپ کا وہ آ جا آ جا آ جا آ جا، آتی؟ ارے بولو آتی ہے؟
اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کو دکان میں جانا ہے، راستے میں کیچڑ بہت ہے، میرے کپڑے خراب ہوں گے، بارش رک جا رک جا رک جا، رکتی ہے کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میرا بندہ تیرے کو کچھ نہیں آتا، میں پانی کا قطرہ اتاروں تو روک نہیں سکتا، میں روکوں تو اتار نہیں سکتا، ہر قطرے قطرے میں آواز ہے لا الہ، بولو نا، ہر قطرے قطرے میں آواز ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی اتاروں، بولو کوئی روکنے والا نہیں، بولو کوئی روکنے والا، اور اللہ کہتے میں روک دوں تو کوئی اتارنے والا نہیں۔ اس لیے میرے پیارو، سب سے پہلا کام آج ہم کو محرم مہینے میں انٹر ہوئے ہیں، کلمے کو مضبوط کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو نا کلمے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے ایک بار بہت محبت کے ساتھ پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے دوستو، مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کیسے مانگنے کا، کیا مانگنے کا، وہ بھی محرم مہینہ ہم کو سکھاتا ہے۔ محرم مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ جہاں تک میں خود ہوں، میرے کو اتنا انداز ہے کہ محرم میں کم سے کم بڑے بڑے 30 واقعات پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے واقعات؟ ہاں، کیونکہ ہم لوگ بیان وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس کو گنتے رہتے ہیں، تو کتنے واقعات؟ ابھی کتنے سناؤں؟ ٹائم تو میرے کو دیا ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا، کتنا بولا تو نے؟ 1:25 میں آدمی کتنے واقعے سنائے گا؟ لیکن میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کلمہ تو ہے، بولو لا الہ۔ اب کلمے کے ساتھ ہمارے پاس ایک ایسی دعا آ جائے کہ جس دعا سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ سب نے نام سنا، میں آپ کو انگلی پر گناتے جاتا ہوں، تھوڑا بہت گناتا ہوں، آپ انگلی پر گنتے جاؤ۔ آپ صرف محرم کہنا، یہ محرم لفظ بھی بہت پیارا لفظ ہے، احترام والا لفظ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے دوبارہ جنت کا فیصلہ کیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ حضرت ایوب کی توبہ قبول ہو گئی، بولو محرم۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ آسمان سے پہلی مرتبہ بارش آئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان تشریف لائے، بولو کون سا مہینہ؟ محرم۔ اور نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، بولو کون سا مہینہ؟ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا جھلک بتائی، صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے نا، اللہ نے ان کو کہاں بھیجا؟ بولو نا، اللہ نے کہاں بھیجا؟ جنت، سیدھے جنت۔ یعنی حضرت آدم کا نصیبہ تو دیکھو، پیدا ہوئے بچپن نہیں، بچپن جیسے ہم پیدا ہوئے چیچی چوچو کیے، حضرت آدم علیہ السلام کا ایسا کوئی معاملہ نہیں، پیدا ہوئے ایک دم جوانی اور ڈائریکٹ جنت، اور بولو ڈائریکٹ جنت۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت، حضرت آدم تمہارے لیے جنت ہے، کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھائی جنت سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی کہاں پہ چلے گئے؟ جنت۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے پوچھا آدم جنت میں سب آرام؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم جنت ہے، جنت اللہ سب آرام ہے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا ایک پرابلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں کیا معاملہ؟ کہا اکیلا
اکیلا اکیلا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. بولو نام؟ حضرت حوا علیہ السلام. اور پھر اللہ نے دونوں کے نکاح کروائے. بولو اللہ نے دونوں کے نکاح کروائے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. اللہ نے فرمایا میرے آدم حوا جنت میں رہو، کھاؤ پیو گھومو پھرو. اللہ نے فرمایا ایک کام نہیں کرنے کا. کتنا؟ پیدا ہوئے ڈائریکٹ بولو جنت. حوا بھی پیدا ہوئی ڈائریکٹ، ایک کام نہیں کرنا. کیا؟ وہ جنت میں ایک پودا تھا. بولو جنت میں ایک چھوٹا سا پودا تھا، اس میں 3 دانے تھے. کتنے دانے تھے؟ حالانکہ پوری جنت ہری بھری، ایک پودا جنت کے کونے میں تھا جس میں 3 دانے تھے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں کھانے کا. بولو یہ نہیں کھانے کا. باقی جنت تمہاری، کھاؤ پیو گھومو پھرو، جنت تمہاری. یہ پودا اور پودے میں دانے کتنے؟ 3. یہ نہیں کھانے کا. اب معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت آدم ہوا جنت میں. اب ہوا جو ہے نا، ہوا عورت وہ حضرت آدم کو بار بار کھا لے وے نا، وہ کھا لے وے نا. تو حضرت آدم نے کہا نہیں، اللہ نے منع کیا. کہا اصل میں اپن جنت میں ٹیمپرری ہے. بولا اپن جنت میں کیسے ہے؟ ایک بار کھا لیں گے نا تو پھر ہم پرماننٹ ہو جائیں گے. اب حضرت حوا وہ شیطان بھڑکاتا گیا کہ تم لوگ جنت میں تو ہو، آدم تم بھی جنت میں ہو، حوا تم بھی جنت میں ہو، مگر سارا ٹیمپرری معاملہ ہے. کبھی بھی اللہ تم کو باہر رکھ دیں گے. ایک بار وہ دانہ کھا لو، کیا ہو جاؤ گے؟ پرماننٹ ہو جاؤ گے. خیر شیطان نے بھڑکایا بہکایا اور حضرت آدم نے وہ دانہ، بولو نا وہ دانہ کھا لیا. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ناراض ہو گیا. حضرت آدم نے دانہ کھایا اور دانے کتنے تھے؟ 3. 2 حوا نے کھائی. عورت نے کتنے دانے کھائی؟ 2. اور 1 دانہ کس نے کھایا؟ حضرت آدم. بس اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. کیا فرمایا؟ اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اللہ نے کہا میں بہت ناراض، میں نے منع کیا تھا مت کھاؤ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب جنت میں نہیں. بولو اب جنت میں نہیں. اللہ نے حضرت آدم کو بھی زمین پر اتارا، حضرت حوا کو بھی زمین پر اتارا. اچھا زمین پر اتارنے کے بعد اللہ نے ایک جگہ نہیں رکھا. حضرت آدم کو سری لنکا، یہ ہم جو سری لنکا بولتے ہیں نا، کولمبو پہاڑ، وہاں پر آج بھی حضرت آدم کے پاؤں کے نشانات تھے وہاں. اور حضرت حوا کو جدہ، ہم جو عمرے میں حج میں جاتے نا تو جدہ کرتے. جدہ کے معنی دادی، ہماری دادی اماں وہاں گئی. حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو الگ کر دیا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اتنے ناراض ہوئے. ارے بولو اللہ اتنے. جب حضرت آدم زمین پر آئے نا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتار دو، ان کے کپڑے اتار. حضرت آدم اللہ غلطی تو ہو گئی اللہ، لیکن کپڑے اتارے جائے. اللہ نے کہا نہیں کپڑے اتارے جائیں گے. چنانچہ فرشتوں نے کپڑے اتارے اور حضرت آدم نے وہاں جو جھاڑ تھے نا، اس کے جو بڑے بڑے پتے تھے نا، وہ اپنے اوپر لپیٹ لیے. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں 8ویں پارے میں لکھا ہوا ہے. کون سے پارے میں لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. قرآن کریم میں کون سے پارے میں لکھا؟ 8ویں پر. کیا لکھا ہے؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اب حضرت آدم علیہ السلام، لیکن میرے پیارو اب مجھے پوائنٹ پر آنا ہے. غلطی تو ہو گئی. بولو غلطی تو ہو گئی، مسٹیک ہو گئی. اب حضرت آدم نے رونا شروع کیا، اللہ معاف کر دے. بولو ہم بھی ایسا کریں گے انشاءاللہ. محرم مہینہ ہے. اچھا ایک بات میں بتاؤں، حضرت آدم سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ روئے. کتنا روئے معلوم؟ فبکا آدم 300 سنین. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ بیچارے حضرت آدم 300 سال روئے. کتنا روئے؟ 300 سال. نہ صحیح کھانا، نہ صحیح پینا، نہ صحیح کپڑے. بس اللہ معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، بس اللہ تو معاف کر دے. کتنے سال روئے؟ اچھا غلطی کتنی ہوئی تھی؟
نہیں بولو غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک، اونلی ون، ایک غلطی ہوئی تھی کہ بھائی وہ دانا مت کھانا، وہ کھا لیا، اور روئے کتنا؟ ہم سے غلطیاں کتنی ہوتی موبائل پہ، موبائل پہ جو ننگا پنا کرتے اور صبح میں روتے، کائے کو روئے گا؟ کیونکہ رات کو واپس کرنے کا ہے۔ ایک ایپیسوڈ دیکھا، اس میں ماں بہن کی گالیاں سنا، گندا گندا سب دیکھا، صبح میں رویا کیوں؟ کیونکہ رات کو دوسرا دیکھنے کا ہے۔ کیا حال بنا کے رکھا ہے ہم نے میرے پیاروں۔ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی، کتنے سال روئے؟ اور 300 سال کے بعد بھی کیا ہوا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی 300 سال کے بعد اللہ کی آواز آئی، الا متا تب کی یا آدم، آدم 300 سال ہو گئے، کب تک روگے؟ کب تک روگے؟ اللہ نے کہا معافی نہیں ہے، کب تک روگے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ روتا رہوں گا، یا تو تو معاف کرے گا یا روتے روتے مر جاؤں گا، یا تو تو معاف کرے گا یا روتے روتے مر جاؤ۔ اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا، حالانکہ یہ جواب دلوانے والا بھی کون؟ لیکن اللہ کو بہت پسند آیا کہ روتا رہوں گا، یا تو تو معاف کرے گا یا تو میں مر جاؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ آدم ایک دعا دیتا ہوں، میں ہی دے رہا ہوں، وہی تجھے مانگنا ہے۔ اللہ نے کہا میری قسم تیرا یہ غلطی بھی معاف کر دوں گا، پھر تجھے واپس جنت میں ایک دن پہنچاؤں گا اور تجھے اپنا نبی بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، بولو میں تجھے اپنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ وہ دعا بتا دے نا، اللہ وہ دعا بتا دے جس کو اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم نے صاف فرمایا اللہ میں تو 300 سال روتے روتے اتنا تھک گیا ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہنا۔ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے 300 سال رونا کوئی آسان کام نہیں ہے، میں جو بتاؤں وہی کہنا ہے۔ دعا دینے والا بھی کون؟ اس سے بڑا رحمان اللہ کون ہوگا؟ کہ مانگنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، مانگتا جائے گا، معاف بھی کرتا جاؤں گا، جنت کا فیصلہ بھی کرتا جاؤں گا، اور جاؤ آدم تمہیں میں اپنا نبی بھی بنا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ چلو اب وہ دعا کون کون تیار ہے؟ کیونکہ اب میں جو بات بتاتا ہوں وہ سن لو پہلے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم نے 300 سال رونے کے بعد جو دعا مانگی، ہمارے نبی فرماتے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال رونے کے بعد جو دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اللہ نے ان کو نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم وہی دعا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب نبی کا تو سوال نہیں ہوتا تو کیا فرمایا؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اللہ جان مال عمر میں برکت عطا کر دے گا۔ تو چلو ہم پڑھیں گے وہ دعا، کیونکہ وعدہ ہے، اور یہ دعا دینے والے کون؟ اللہ خود دینے والے کون؟ اللہ، اور ہم کو دینے والے کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ دعا قرآن میں لکھی ہے، ہم کو کارڈ وارڈ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، قرآن میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے، پارہ نمبر 8، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صحیح میں یہ دعا کبھی رات کے سناٹے میں پڑھو، یاد کرو اور ترجمہ یاد کر کر کے پڑھو، ایک ایک لفظ آپ پہ نہیں میرے اوپر فٹ آتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ بہت گنہگار ہے، بہت گناہوں پہ شرمندہ ہے، بہت گناہوں پہ شرمندہ ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ اللہ تجھے بھی ستایا ہے، مصطفیٰ کو بھی ستایا ہے، ماں کو بھی ستایا ہے، ابا کو بھی ستایا ہے، پڑوس کو بھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ بہت گنہگار ہو اللہ، یعنی کتنا گناہ ہے اللہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، لیکن اللہ اگر آج تو معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے سے بڑھ کر ذلیل رسوا اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔
ہوگا. اس لیے اللہ معاف کر دے. یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ فوراً معاف کر دیتے. پڑھو نا میرے ساتھ میں, پڑھو نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے. اللہ تجھے بھی ناراض کیا, مدینے والے مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا, اپنی ماں کو بھی ناراض کیا, اپنے ابا کو بھی ناراض کیا. اللہ تو معاف نہ کرے گا, اللہ تو رحم نہ کرے گا, میرے سے بڑھ کر ذلیل رسوا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو یہ محرم مہینے میں یہ دعا شروع کر دو. کر دیں گے نا, شروع کریں گے نا انشاءاللہ. ایک تو وہ دعا بتائی شروع میں, 4 والی دعا بتائی, وہ بھی پڑھنے کا, یہ دعا بھی پڑھنے کا. یوں کہہ دو محرم مہینہ نئی زندگی, بولتے نا نیو ہیپی ایئر, نیو ہیپی ایئر, نیا خوشی والا سال. ہم مسلمانوں کا آج سے انقلاب ہوگا, ایک نیا خوشی والا سال شروع ہوگا. کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ نیا سال خوشی والا کیسے شروع کریں گے؟ خوشی والا سال کیسے شروع کریں گے؟ کتنا 1:25 بتایا نا مجھے. تو میں جو واقعہ لا رہا ہوں وہ اب میں یہاں رک رہا ہوں تھوڑا محرم پر. اب میں آ رہا ہوں حضرت حسین نبی کے, ان کا مقام اونچا تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت حسین کا مرتبہ اونچا تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون حضرت؟ آہا کیا مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تھا کہ نہیں تھا؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی خواب میں دیکھتے, ایک مرتبہ ہمارے نبی خواب, اور اتنا سمجھنا ہمارے نبی کا خواب ایسا جیسا قرآن کی آیت. قرآن کی آیت پر یقین کرنا ضروری, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر بھی یقین کرنا. سنا ہے, بہت پیارا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے, خواب میں جنت دیکھا ہمارے نبی نے. کیا دیکھا؟ دیکھنے والے نبی, اور دیکھا کیا؟ جنت. اتنا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب جب پورا ہو گیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھلی. بخاری کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کو, اللہ وہ آج جو خواب اللہ آپ نے بتایا, اور کیا جنت اللہ آپ نے بتائی, ایسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں, ایسی جنت بتائی. لمن ھذا القصر, وہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز ہے, تمہارے امتی عمر کی وہ جنت ہے. وہ جنت کس کی ہے؟ عمر کی ہے. تو سوچو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی, یعنی ساتھ میں بولو نا, ذرا جم کے بولو, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. کیونکہ کچھ لوگ یہ شرارت کرتے ہیں, اس لیے ہم اپنا عقیدہ مضبوط بناوے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی, ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا, اعلان قیامت تک کا اعلان, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی نبی ہوگا تو کون ہوتے؟ عمر. اگر نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر. لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو حضرت عمر کا مقام معلوم ہے. حضرت عمر کو ایک مرتبہ میٹنگ میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے. کون؟ حضرت عمر. بہت لمبی حکومت ہے حضرت عمر کی. اچھا میٹنگ بھی کس کے ساتھ ہے؟ سب ملکوں سے بڑے بڑے ایمباسڈر آئے, سب ملکوں سے بڑے بڑے لوگ ذمہ دار آئے. جیسا پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوتی نا, وہ میٹنگ تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں, اور سارے بڑے 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 لوگ جو ملکوں سے آئے وہ لوگ بیٹھے, اور دروازے پر کھڑا کیا ہے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو. حضرت عمر نے دروازے پر کن کو کھڑا کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت. اور یہ کہا عبداللہ کسی کو آنے مت دینا. نہیں, کیونکہ میٹنگ ہے, پارلیمنٹ میٹنگ ہے, اور سارے ایمبیسڈروں کے ساتھ میٹنگ ہے, اور بہت بڑی میٹنگ ہے, اور اکانومی میٹنگ ہے. آگے زندگی کیسے گزارنا ہے, ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ سارا معاملہ کیسا ہوگا, بہت اہم میٹنگ ہے. اور یہ ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے. اور عبداللہ اپنے بیٹے کو کہا کسی کو آنے مت دینا. خیر ہو گئی, میٹنگ ہو گئی. بولو میٹنگ ہو گئی. میٹنگ ہونے کے بعد ظہر کی نماز بھی بعد جماعت ادا ہوئی. ظہر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے پوچھا, امیر المومنین اپنے بیٹے کو پوچھا, بھائی میٹنگ ہو رہی تھی, کوئی آیا تھا ملنے؟ کہا ایک آئے تھے ملنے. کہا کون؟ کہا حضرت حسین. کون ملنے آئے تھے؟ حسین, یعنی ہمارے نبی کے. تو حضرت عمر نے کہا حسین آئے تھے.
حسین حالانکہ ظاہری بات ہے حضرت حسین کی عمر حضرت عمر کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اور حضرت عمر تو امیر المومنین. کہا حضرت حسین تو بھیجا کیوں نہیں اندر، بھیجا کیوں نہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا آپ نے تو منع کیا تھا، آپ نے کہا تھا بہت میٹنگ ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، پارلیمنٹ میٹنگ ہے، اور سب ایمبیسڈر آئے ہیں، اور امپورٹ ایکسپورٹ کی میٹنگ ہے، کسی کو آنے مت دے. کہا ارے کسی کو آنے مت دینا، نبی کا نواسہ کسی میں نہیں آتا ہے، وہ اپنوں میں آتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور پھر حضرت عمر، وہ بیٹے کہتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے میرے ابا کو ایسا تڑپتا ہوا نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، ظہر کی نماز ہو گئی، کھانا تو کھا لے. کہا کھانا ایک طرف. سیدھے حضرت عمر دوڑے حضرت حسین کے گھر پر. بولو حضرت حسین کے گھر پر، اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت حسین نے دروازہ کھولو، السلام علیکم امیر المومنین. تو حضرت عمر نے کہا سلام کا جواب دے کے بیٹا معاف کر دینا، مجھے معاف کر دے، تم آئے تھے میں تم کو ملا. تو حضرت حسین نے کہا وہ تو میں کوئی بہت بڑے کام سے نہیں آیا تھا، وہ کام تو رات کو بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی. کہا نہیں، تم نبی کے نواسے ہو، نبی نے تمہیں جنت کا پھول کہا ہے، نبی نے تمہیں جنت کی خوشبو کہا ہے، نبی نے تمہیں جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے. عمر کہتے کچھ بھی ہو جائے ہمارے جنت کے سردار تو تم ہی بننے والے ہو. اور پھر حضرت عمر اتنا روئے، اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا. مجھے معاف کر دو حسین، مجھے معاف کر دو. اور آئندہ سے خیال کرنا، کتنی بھی بڑی میٹنگ میں عمر بیٹھا ہو، عمر کی میٹنگ نیچے ہوتی ہے، حسین کا مقام اوپر ہوا کرتا ہے. میرے پیارو، اب آپ بتاؤ حضرت حسین کا مرتبہ ہمارے مقابلے میں کتنا اونچا ہوگا؟ ارے بولو کتنا ہوگا؟ ہم میں سے کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا؟ ارے ہم کو تو کوئی جلسے ولسے میں بلاتے نا، میرے جیسے کو بلاتے، شال اڑاتے، قاری احمد علی کو شال اڑایا. یا کوئی اگر میرے کو ٹرافی دیتا ہے نا، میں گھر پہ جا کے بیوی کو بولتا ہوں اس کو شوکیس میں رکھ دے، وہ قاری احمد علی کو ٹرافی دیا. میرے دوستو کیا شال اور کیا ٹرافی، قبر میں نہ شال کام آئے گی نہ ٹرافی کام آئے گی. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ حضرت حسین کے پاس جو ٹرافی تھی وہ کسی کے پاس نہیں. بولو وہ جنت کی خوشبو حضرت حسین، بولو جنت کا پھول حضرت حسین. جب میدان کربلا میں گئے تو ہاتھ میں تلوار حضرت علی کی. جب میدان کربلا میں گئے تو جو کپڑا اور چادر اوڑھا تھا اپنی ماں حضرت فاطمہ کا، اور جو امامہ پہنا تھا وہ نانا جان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے کوئی تو پوچھے حسین کون ہے؟ جنت کے پھول ہے، جنت کی خوشبو ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے. ان کے بدن میں لہو دوڑتا ہے تو حضرت علی کا، غذا دوڑتی ہے تو حضرت فاطمہ کی، اور پرورش کا ہاتھ ہے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آپ کو معلوم ہے میدان کربلا میں گئے، آج میری بھی پوتی ہے، آپ کی بھی پوتی، نواسی، یا آپ کے چھوٹے بچے ہوں گے. حضرت حسین جب میدان کربلا میں جا رہے تھے، بولو سب لوگ بولو، جب جا رہے تھے تو گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھا تھا ایک بچی نے. ان کی بچی کا نام سکینہ، بولو بچی کا نام. گھوڑے کا پاؤں پکڑا، حالانکہ گھوڑے کا پاؤں پکڑا تو گھوڑا رک جائے گا. بھائی آپ کے یہاں گھوڑا دیکھا ہوگا نا، وہ یوں پاؤں مارے گا تو پھاٹ کر کے کسی کو پھینک دے گا پیچھے. لیکن سکینہ نے گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے رکھا ہے. حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے جب یوں کر کے دیکھا، اپنی چھوٹی معصوم بچی کو دیکھا، حضرت حسین روئے. کہا سکینہ چھوڑ دینا، گھوڑے کا پاؤں کیوں پکڑ کے رکھی ہے؟ وہ یوں پاؤں اٹھائے گا تو تیرا ہاتھ چھوٹ جائے گا. کہا ابا مت جاؤ کربلا میں، ابا مت جاؤ، کیونکہ میں آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکوں گی. ابا میں بہت پیار کرتی ہوں. ابا جو بھی گیا ہے آگے وہ واپس زندہ نہیں آیا ہے. ابا مت، اور حضرت حسین کو بھی معلوم تھا میں جاؤں گا واپس زندہ نہیں. ابا مت جاؤ نا. میرے پیارو حضرت حسین اترے گھوڑے سے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کتنا چوما ہوگا، کتنا پیار کیا ہوگا. خیمے میں لے گئے، خیمے میں جا کے کہا بیٹی آج دو چیز سامنے آ گئی ہے، ایک تیری محبت، ایک حضور کی محبت. تیری محبت کو پیچھے چھوڑتا ہوں، حضور کی محبت کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ کہہ کر گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گئے. میرے دوستو کیا ہوا میدان کربلا میں؟ اتنا وقت نہیں ابھی کہ میں آپ کو بتاؤں میدان کربلا میں کیا ہوا. اتنا ضرور بتاؤں گا کہ کربلا میں عین لڑائی کے وقت میں عصر کا وقت آ گیا. کون سی نماز کا وقت آیا؟ آواز نہیں آ رہی. کون سی نماز کا وقت آیا؟
اور حضرت عمر نے حضرت حسین نے اعلان کیا قد حان وقت العصری، او لوگو، حالانکہ پورے زخمی ہے، خنجر آپ کے ہونٹوں پہ مارے گئے ہیں، آپ کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، آپ کا سینہ زخمی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں عصر کا وقت. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو پڑھنا نہیں ہے. ارے بولو ہم کو پڑھنا، تم پڑھ لو، ہم کو پڑھنا. یہی آواز مورگون میں بھی آ رہی ہے. یہاں بہت سارے جوان بیٹھے، نالائق، نمک حرام، جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے. یہ جو فجر نہیں پڑھی نا، اندر سے آواز آتی ہے وہ حسین کا دشمن، پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ کس نے بولا تھا پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ حضرت حسین نے کہا تھا، حضرت حسین کی جماعت نے کہا تھا. کس نے کہا تھا سامنے؟ وہ دشمن ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. حضرت حسین کا دشمن ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. معلوم ہے حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ آپ پڑھو، نماز پڑھو. میں تو کہتا ہوں آپ بھی پڑھو، میرے کو بھی پڑھنے دو، اور پانی دے دو نا. یہ پورا زخم ہے، میں زخمی ہو گیا ہوں، پانی دے دو، میں پانی پیوں گا نہیں. کیا کہا؟ پانی بھی نہیں ملے گا. حضرت حسین نے یہ نہیں کہا کہ اچھا پانی نہیں دیتے ہو میں کیا کروں. حضرت حسین نے قرآن کی آیت پڑھی فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. حضرت حسین نے آیت کریمہ پڑھی پانی نہ دو، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے میں اپنی نماز کو ادا کروں گا. چنانچہ کربلا کی مٹی پہ یوں ہاتھ رکھا، لہو لوہان ہاتھ ہے، اور اسی ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرا، اپنے ہاتھوں پر پھیرا، اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع کر دی؟ اور اسی عصر کی نماز میں آپ کو شہید کر دیا گیا. کیونکہ جب آپ سجدے میں گئے، کسی نے آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے، کسی نے لوہے کے، وہ پورا لمبا واقعہ ہے، سینے پہ لوہے مارے، کسی نے آپ کی گردن مبارک کو تلوار کی نوک پہ اٹھایا، آپ شہید ہو گئے. لیکن ایک بات کہہ کر گئے، ایک بات محرم میں کہہ کر گئے جو آپ کو بھی، کیونکہ آج بھی حضرت حسین زندہ ہے. بولو آج بھی، آواز سے نہیں بول رہے ہو، حضرت حسین آج بھی زندہ ہے. صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. اور وہ کیسے معلوم ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے ہر شہید کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. جب ہر شہید کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا نبی کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہر شہید کو مردہ مت کہنا، وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، صبح شام جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا. لیکن خیر میں تو بات ختم کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں، ایک تو محرم کی وہ دعا کتنی والی، اور پھر وہ دعا جو حضرت آدم کے ذریعے ہم کو قرآن میں 8ویں پارے میں ملی وہ، اور نمبر 3 نئی زندگی، نیا انقلاب، آج سے ہماری زندگی بدلے گی. وہ کیا؟ حضرت حسین کا ایک جملہ. کون کون عمل کرے گا؟ دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ، دونوں، کیونکہ نبی کے نواسے کی بات ہے بھائی. کیا جملہ؟ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا. نبی کا نواسا، بلند آواز، نبی کا نواسا جان دے سکتا، اور جان دے دی مگر نماز کو قضا. آج ہم پورا مجمع گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے ایک پکا ارادہ کہ ہمارا پورا گھرانہ جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں کر سکتا. یہ ارادہ کر لو، دیکھو ہمارا محرم سے لے کے 12 مہینہ کیسے چاند کی طرح چمکے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میرے پیارو، میرے کو 2 اعلان کرنے، چھوٹے چھوٹے اعلان کرنے. ایک اعلان تو یہ کرنا ہے کہ ہمارا یہ، ہم تو مڈل آف سورت میں ماشاءاللہ، مورگ 1 میں ایک دم مڈل آف سورت میں ماشاءاللہ. لیکن آپ کو معلوم ہے سورت کے باہر ایک جگہ ہے اون. کون سی جگہ؟ ماشاءاللہ نئی سوسائٹی بنی ہے، نئی مسجد بنی ہے، اور مسجد بھی ماشاءاللہ اتنی شاندار اور جاندار بنانے کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں تقریباً 80 لاکھ کا خرچ ہے، جس میں 40 لاکھ الحمدللہ وصول ہو گئے ہیں، 40 لاکھ باقی ہے. اور یہ بنانے والا کون؟ لیکن ہم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا تو مسجد میں تیری طاقت کے مطابق دے،
قیامت میں تیرے ایمان کی گواہی خود اللہ دے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کا گھر بنا دے، اللہ جنت میں محل بنائے گا، تو باہر ہمارے اون کے ذمہ دار کھڑے ہوں گے، تو جتنا ہو سکے آپ لوگ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ بڑی رقم دینا ہے، وہ موبائل پہ رقم دینا ہے، کیش دینا ہے، چیک دینا ہے، وہ بیچارے باہر کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جو باہر کھڑے ہیں نا، یہ پیارے، یہ اللہ کے دروازے کے بھکاری ہے، اپنے گھر کے بھکاری نہیں۔ اللہ ان کو بہترین عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں بولو، پڑھو گے انشاءاللہ؟ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 80 مرتبہ۔ کون سا درود پڑھو گے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد یہ درود پڑھ لے، اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت یا رسول اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة
حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فعباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة ونستعد للعبادات ونجتنب عن الخبائث والمجرمات. اللهم اغفر لنا وأنتم معهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله
محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين سعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صف سیدھی کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے، مل مل کے کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ یہ محرم مہینہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے. اللہ بے شک ہمارے گناہوں پہ شرمندہ ہے. تو درگزر کر دے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے اللہ. نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا. شیطان نے ہم کو ایک کھلونا بنایا،
اللہ جو چاہا شیطان نے ہمارے پاس کروایا، بہت گنہگار ہے اللہ. ہم اتنا گندا گندا کام کرتے ہیں موبائل پر کہ اگر ہماری ماں دیکھ لے تو ماں کہے کاش میں نے ایسا بچہ پیدا نہ کیا ہوتا ہے. اللہ بہت گنہگار ہے. محرم مہینہ ہے یا اللہ، یہ مہینے میں تو نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگایا، حضرت داؤد کی توبہ کو قبول فرمایا، حضرت ایوب کی توبہ کو قبول فرمایا. اے اللہ، اللہ ہم بھی تو بہت گنہگار ہیں اللہ. وہ تو انبیاء کی جماعت تھی، ان کی توبہ تو نے قبول کر لیا. اللہ ہمارے پاس تو تیری قسم کچھ بھی نہیں اللہ. کوئی نماز بتانے کو نہیں ہے، کوئی سبحان اللہ بتانے کو نہیں اللہ، نہ کوئی صحیح روزہ ہے، نہ کوئی صحیح زکوٰۃ ہے، نہ کوئی صحیح صدقہ ہے. کیا منہ لے کر آئیں گے اللہ؟ بس اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ. ہمارے صغائر کبائر معاف فرما دے اللہ. ہم میں سے بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان ہیں. اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ. سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے اللہ. سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ. یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما. اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میرے اماں ابا بھی چلے گئے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، محرم مہینہ ہے، نیا سال ہے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ نیا سال ہے، میں نے کہہ دیا، کہنا آسان تھا، سننا آسان تھا. حضرت حسین پہ کیا گزری ہوگی. آج ہمارا بھی پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، بیٹا بیٹی ہے. حضرت حسین پہ کیا گزری ہوگی. سکینہ کو جب اٹھایا ہوگا، چوما ہوگا. اللہ اللہ کیسے گھوڑے پر بیٹھے ہوں گے، کیسے تیرے راستے میں جان دی ہوگی. اللہ حضرت حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. صرف گناہوں کو معاف مت فرما، حضرت حسین کی بات پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہم سب کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے جوانوں کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.